خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. چلے حکمت نمبر 60. وقال علیہ السلام اللسان سبع ان خلی عنہ عقر. اللسان، لسان یعنی زبان. سبع کہتے ہیں درندے کو، حملہ کرنے والے وحشی قسم کے جو جانور ہوتے ہیں، جو چیرنے پھاڑنے والے، اس کو کہا جاتا ہے سبع. سبع مت کہنا، نہیں تو پھر جو ہے وہ عدد والی ساتھ ہو جائے گی. سبع، ٹھیک. ان خلیہ، سمجھ رہے ہیں، اگر خلیہ رہا کر دیا جائے، آزاد چھوڑ دیا جائے. عقر، عقر معنی ہے پھر چیر پھاڑ دینا، سمجھ رہے ہیں. عقر چیر پھاڑ دینا. زبان کی درندگی کو امام نے بیان کیا ہے کہ زبان میں ایک درندگی پائی جاتی ہے. اس درندگی کو لگام لگانے کے لیے یا اس درندگی سے بچنے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ انسان زبان کو آزاد نہ رکھے، کنٹرول نہ رکھے. جس طریقے سے موذی اور نقصان پہنچانے والے درندہ صفت، یا یوں کہا جائے درندوں سے کہ آزار و اذیت سے بچنے کے لیے، محفوظ رہنے کے لیے انہیں قیدی بنایا جاتا ہے، انہیں کنٹرول میں رکھا جاتا ہے، پنجرے میں رکھا جاتا ہے، ہاتھ پاؤں باندھ کر رکھے جاتے ہیں، یا اس کے منہ کے اوپر کوئی ایسی چیز باندھ دی جاتی ہے کہ جس سے وہ حملہ نہ کر سکے. اسی طریقے سے زبان بھی ایک درندہ صفت چیز ہے. زبان کے اندر بھی درندگی پائی جاتی ہے. اگر اسے آزاد چھوڑ دیا جائے تو یہ کاٹ کھائے، ہمیشہ انسان کے لیے مصیبتیں کھڑی رہیں گی. زبان کا کنٹرول میں رکھنا بہت ضروری ہے. جو لوگ اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھتے، وہ اپنی بدزبانی کی وجہ سے یا زبان کی درندگی کی وجہ سے ہمیشہ زحمتوں اور مشکلوں میں پڑے رہتے ہیں. وہ کسی کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، پھر جواب میں لوگ اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں، حملے کا سلسلہ جاری رہتا ہے. تو اللسان سبع، زبان ایک ایسا درندہ ہے، ان خلی عنہ، کہ اگر اسے آزاد چھوڑ دیا جائے، اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے، آزاد کر دیا جائے تو عقر، تو پھاڑ کھائے. زبان کی درندگی کو امام نے بیان کیا ہے. ظاہر سی بات یہ سب جانتے ہیں، جس میں درندگی پائی جاتی ہے اسے کنٹرول میں رکھنا ضروری ہوتا ہے. وقال علیہ السلام، اس کے بعد حکمت نمبر 61. امام علیہ السلام فرماتے ہیں المرأۃ اقرب حلوۃ اللسبہ. المرأہ، مرأہ یعنی عورت، المرأہ یعنی عورت، اقرب یعنی بچھو، حلوہ، حلوہ یعنی شیرین، میٹھا، لسبہ، لسبہ کے الگ الگ معنی ہیں، سمجھ رہے ہیں. لسبہ کے معنی جو ہے ڈنک مارنا بھی یہاں دیا ہوا ہے، کاٹ لینا، سمجھ رہے ہیں.
بعض لغات میں دیا ہوا لسبا یعنی جس کو پہنا جائے، لباس سے لیا ہے، لپٹنا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب دونوں اعتبار سے اس کا معنی کر سکتے ہیں۔ المرأۃ اقرب، عورت ایک ایسا بچھو ہے کہ جس کا کاٹ لینا بھی شیرین ہوتا ہے، جس کا ڈس لینا، لسبا یعنی ڈس لینا، کاٹ لینا، یا اگر آپ اس سے لباس سے لیتے ہیں تو کہیں گے لسبا یعنی جس کا لپٹنا بھی، جس سے لپٹنا بھی شیرین ہوتا ہے۔ یہ اس کے ظاہری معنی ہے۔ یقیناً اگر آپ ظاہر نظر سے دیکھیں گے تو امام کے اس کلام میں، امام کی اس حکمت میں صنف نسواں کی تحقیر نظر آئے گی کہ مولا نے عورتوں کو بچھو سے تشبیہ دیا ہے۔ کیا عورتوں کا بچھو سے تشبیہ دینا یہ صنف نسواں کی تحقیر نہیں ہے؟ کسی کو بچھو سے تشبیہ دینا، کسی کو بچھو کے مانند کہنا، کیا یہ اس کی تذلیل اور تحقیر نہیں ہے؟ کیا معاذ اللہ مولا صنف نسواں کے مخالف ہیں؟ کیوں صنف نسواں کے لیے اقرب کی بات کہی گئی؟ ظاہر سی بات ہے، اب اس کے صحیح معنی سمجھنے کے لیے بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ امام نے کس پس منظر میں اس بات کو کہا ہے، اور کیا امام کی یہ بات عام ہے، کلی ہے، سب کے لیے ہے، یا نہ کسی خاص پس منظر میں کسی خاص عورت کے لیے کہا ہو، کیا ہے؟ یہ تمام مسائل ہیں بہر صورت، اور تھوڑی بہت اس کی قباحت کم ہو جاتی ہے اس کے بعد والے جملے سے۔ اگر کبھی مانتے ہیں تو اولاً تو ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ امام کے اس جملے میں کسی طریقے کی قباحت ہے، یا مولا نے کسی بھی عنوان سے، کسی بھی جہت سے کسی خاتون یا صنف نسواں کی تذلیل اور تحقیر کا ارادہ کیا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ چونکہ قبل از اسلام دور جاہلیت میں عورتوں کا کوئی وقار نہیں تھا، کوئی عزت نہیں تھی، سماج اور معاشرے میں ان کا کوئی مقام نہیں تھا۔ اسلام کے بعد، اسلام نے ظہور اسلام کے بعد عورتوں کو عزت ملی ہے، سماج اور معاشرے میں انہیں مقام ملا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام جسے عزت کی نظر سے دیکھے، اسلام جس کے وقار کا قائل ہو، جو سماج اور معاشرے کی آدھی آبادی ٹھیک، جن کے پاس وہی عزت اور وہی وقار ہے جو مردوں کے پاس ہے، امام اسے اقرب کہیں، امام اسے بچھو کہیں اور اس سے تحقیر کا معنی لیا جائے، ممکن نہیں ہے۔ خود امیر المومنین علیہ السلام نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذات کے اوپر افتخار کیا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں فخر ہے، ہمیں اس بات پر مباحات ہے کہ سیدت نساء العالمین ہم سے ہیں۔ بہر صورت تو یہ اس کے معنی کو امامی یا مثلاً کی وہ حالات، وہ شرائط اگر مذکور ہوتے اور بیان کیے گئے ہوتے کہ یہ امام نے کہاں پر، کس مقام پر، کن حالات و شرائط کو مد نظر رکھ کر کے پڑھا، تو اس کا صحیح معنی سمجھ میں آتا۔ بس تھوڑا سا اس سے سمجھ میں آتا ہے حلوۃ اللسبا، سمجھ رہے ہیں؟
بالفرض اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ ان کے اندر بچھو کی صفت پائی جاتی ہے، بچھو اللہ کی ایک مخلوق ہے، مخلوق کوئی بری نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کی صفت کی وجہ سے اس کے اندر جو خامی پائی جاتی ہے اس کی وجہ سے انسان اس سے بھاگتا ہے یا نفرت کرتا ہے۔ بچھو کے اندر اگر زہر نہ ہوتا، بچھو کو اگر ڈنک مارنے کی عادت نہ ہوتی تو بچھو اسے کوئی ڈرتا نہیں، بچھو سے کوئی نفرت نہیں کرتا، بچھو سے نفرت کرتے ہیں اس کے ڈنک کی وجہ سے۔ اب یہ کون سا بچھو ہے کہ جس کے ڈنک عزیز ہو؟ یہ کون سا بچھو ہے کہ جس سے لپٹنا بھی انسان کو شیرین اور میٹھا، شیرینی اور مٹھائی کا احساس دلائے؟ یقیناً پھر ہم کو جو ہے یہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر واقعا مرد بھی ہو سکتا ہے، مرد بھی اقرب صفت ہو سکتا ہے اور عورت بھی، لیکن خاص طور سے مرد اگر اقرب صفت ہو جائے تو پھر اس کی قربت، اس کی نزدیکی اور اس کا ڈسنا خود اقرب کے ڈسنے سے بھی برا ہو جائے گا۔ لیکن عورت اگر اقرب صفت بھی ہو جائے تو اس کو رہا نہیں کرنا چاہیے، اس سے دوری نہیں اختیار کرنی چاہیے، اس کی قربت، اس کی نزدیکی، اس سے لپٹنا، اس کے ساتھ رہنا، یہ سب انسان کو شیرینی اور حلاوت کا احساس دلائیں گے۔ یہ ادھر خوبیاں بیان کی گئی ہیں، یعنی عورت کو اللہ نے اس طریقے سے بنایا، اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ مردوں کے لیے یہ سکون کا سبب ہے، سکون کا سبب ہے۔ اقرب بھی بن جائیں تب بھی کیا ہے؟ شیرین ہے۔ باہر سنیں، چلے آگے بڑھتے ہیں۔ وقال علیہ السلام، حکمت نمبر 62، امام علیہ السلام فرماتے ہیں اذا حجیت بتحیۃ فحی باحسن منها واذا اسدیت الیک ید فکافئها بما یربی علیہا والفضل مع ذلک للبادی۔ امام نے احسان اور نیکی کا بدلہ کس طریقے سے دینا چاہیے اس کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ اگرچہ امام نے سلام کے حوالے سے تحیت کہا ہے، حجیت بتحیت، حجیت یعنی تحیت، سلام کرنا، سمجھ رہے ہیں؟ اذا حجیت بتحیت، جب تمہیں کوئی سلام کرے، فحی باحسن منها، تم اس کے سلام کا بہترین طریقے سے جواب دو۔ جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس کے سلام کا بہترین انداز میں اس سے بہتر طریقے سے جواب دو۔ وَإِذَا أَسْدِيَتْ إِلَيْكَ، اسدیت الیک یعنی احسان، نیکی، بھلائی، اور جب کوئی تمہارے ساتھ نیکی اور بھلائی کرے، فَكَافِئْهَا بِمَا يُرْبَى عَلَيْهَا، تو اس سے بڑھ چڑھ کر، اس سے بہتر طریقے سے تم اس کا بدلہ دو۔ وَإِذَا أَسْدِيَتْ إِلَيْكَ يَدٌ، اگر کوئی ہاتھ احسان اور نیکی کے لیے تمہاری طرف بڑھتا ہے، اگر کوئی شخص
تمہارے ساتھ نیکی اور بھلائی کرتا ہے فَكَافِئْهَا، تو تم اس کا بدلہ دو بِمَا يُرْبَى عَلَيْهَا، اس سے بہتر طریقے سے جس طریقے سے اس نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے. وَالْفَضْلُ مَعَ ذَلِكَ لِلْبَادِ، اس کے باوجود بھی اگر تم نے سلام کرنے والے کے سلام کا جواب اس سے بہتر طریقے سے دے دیا، اگر کسی نیکی اور احسان کرنے والے کی جزا اور اس کا صلہ اور اس کا بدلہ اس سے بہتر انداز سے دے دیا، پھر بھی تم مقروض ہو، پھر بھی تم اس کے احسان کا بدلہ چکانے سے اور ادا کرنے سے قاصر ہو، کیونکہ فضیلت ابتدا کرنے والے کے لیے ہوتی ہے. فضیلت ابتدا کرنے والے کے لیے ہے. اصل احسان یہی ہے کہ جو نیکیوں میں سبقت کرے. ہم نے احسان کیا ہے اس کے احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے، وہ میرا محسن ہے، میرا فریضہ ہے، میرے اوپر لازم ہے کہ میں اپنے محسن کے ساتھ نیکی کروں. میری نیکی میری محسن کے ساتھ احسان نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ میری نیکی میرے محسن کے ساتھ احسان نہیں کہلائے گی، احسان کا بدلہ کہلائے گی. محسن وہی ہے جس نے ابتدائی طور پر، جس نے آغاز کیا ہے، جس نے ابتدا کی ہے نیکی کی. فضیلت اسی کو رہے گی جو پہل کرتا ہے. اسی لیے سلام کے جواب کے سلسلے میں بھی کہا گیا کہ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے، اور سلام کے کل 99 یا 100 اجر رکھے گئے ہیں، جن میں سے 99 سلام کرنے والے کو ملتا ہے اور 1 جواب دینے والے کو ملتا ہے. کیوں آخر ایسا ہے کہ سلام کرنے والے کو زیادہ ملے، جواب دینے والے کو کم ملے؟ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ سلام کرنے والا محسن بن جاتا ہے. جب کوئی کسی کو سلامتی کی دعا دیتا ہے، جو سلام میں پہل کرتا ہے، وہ محسن کہلاتا ہے، اس کا حق زیادہ ہے. ہم نے اگر اس کے سلام کا جواب دیا ہے، اس کی نیکی کا جواب دیا ہے، تو نیکی کا جواب ہے، نیکی کا جواب کہلائے گا. اگرچہ ایک جہت سے وہ بھی نیکی ہے، لیکن جتنا وزن اس کی نیکی میں تھا اتنا وزن میری نیکی میں تھوڑی ہوگا. جو قدر و قیمت اس کی نیکی کا، وہ قدر و قیمت میری نیکی کا تھوڑی ہو سکتا ہے. میں محتاج تھا، میں ضرورت مند تھا، ٹھیک، چاہے دعاؤں کا چاہے مادی کسی چیز کا، کسی بندے مومن نے میرے ساتھ نیکی کر دی، احسان کر دیا، میں نے تو اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا. نیکی اور احسان کرنے میں پیش قدم وہ ہوا ہے، اس نے سبقت کی ہے، اس نے ابتدا کی ہے. ٹھیک، اب اس نے جو نیکی اور احسان کیا ہے، اس نیکی اور احسان کی وجہ سے میں اس کا یقینی طور پر احسان گزار ہو گیا ہوں. ایک بوجھ ہے میرے سر کے اوپر. اب میرے اوپر، اس کے اوپر لازم نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ نیکی کرے، لیکن جب اب اس نے نیکی میرے اوپر کر دیا تو اب میرے اوپر لازم ہو گیا کہ میں اپنے محسن کے ساتھ اچھائی کروں. سمجھ رہے؟ تو باہر صورت امام فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی تمہیں سلام کرے
تو اس سلام کا جواب اس سے بہتر طریقے سے دو، اور جب کوئی ہاتھ تمہارے ساتھ احسان کرے، نیکی کرے، تو تم اس سے بہتر طریقے سے اس کی جزا اور اس کا بدلہ دو۔ ایسا اگر کر بھی لیا، سلام کا جواب اس کے بہتر طریقے سے دے دیا، احسان کا بدلہ اس سے اچھی طریقے سے ادا کر دیا، پھر بھی والفضل مع ذلک للبادی، اس کے باوجود بھی فضیلت اسی کو ہوگی جو مبتدی ہے، ابتدا کر، بادی یعنی آغاز کرنے والا، فضیلت اسی کو حاصل رہے گی جو پہل کرنے والا ہے۔